امام علیہ السلام حمد باری تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا، پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناس اور خلا کی وسعتیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواد کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ باتیا تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اسے اس کی سرحدوں سے ملا دیا، اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانج یعنی بے ثمر تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اس کے چلنے کی جگہ دور درانہ تک پھیلا دی، پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بیکراں کی موجوں کو اچھالے، اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت، پھر ان ستاروں کی سج دھد اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کی اور ان میں زو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سرب سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے، ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان خلق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے نیچے اپنے پروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان میں دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپر دیے حائل ہیں، وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی، وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا، اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی کہ وہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت، پھر نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت، پھر ان ستاروں کی سج دھج روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں زو پاش چراغ پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے، پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان